رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الامر بالاکل من جانب القصعۃ والنہی عن الاکل من وسطها، پیالے کے ایک طرف سے کھانا کھانے کا حکم اور درمیان میں کھانے سے ممانعت کا بیان ہے۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے آگے سے کھاؤ، ہر ایک اپنے آگے سے کھائے، متفق علیہ، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ برکت کھانے کی چیز کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم اپنے کناروں کی طرف سے کھاؤ، درمیان میں سے نہ کھاؤ، اگر درمیان سے کھاؤ گے تو برکت اٹھ جائے گی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جس کا نام غرہ تھا، اس کو 4 آدمی اٹھایا کرتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہو جاتا اور لوگ چاشت کی نماز ادا کر لیتے تو اس پیالے کو لایا جاتا تھا، اس میں سرید تیار کیا گیا، سرید چوری کو کہتے ہیں، اردو میں سرید کہتے ہیں چوری کو، یعنی کہ روٹیاں بھگو کر رکھ دینا کسی چیز میں، اور پھر جب اس میں اچھی طرح سے ہو جائے، سالن چلا جائے تو پھر کھانا، اس کو کہتے ہیں سرید۔ بڑی مزیدار ہوتی ہے، کبھی آپ بنا کر کھانا، میں نے تو کافی دفعہ کھائی ہے۔ جب میں مدرسے میں پڑھتا ہوں ابھی بھی تو ہم اکثر سرید بنا کر کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے، جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے موڑ کر بیٹھ جاتے۔ ایک دیہاتی بولا، یہ بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مہربان شخص بنایا ہے، مجھے سرکش اور جبار نہیں بنایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ارد گرد سے کھاؤ اور اس کے درمیان والے حصے کو رہنے دو، اس میں برکت ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے جید اسناد کے ہمراہ روایت کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں ذروتھا، زال کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے اس کی چوٹی، ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ نور الہدایٰ۔ باب الاستسقاء، طلب بارش کے لیے نماز پڑھنے کے بارے میں ہے۔ اس کے لیے نماز بغیر جماعت کے ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نماز پڑھنا، لیکن نا کیا چیز تو استغفار یہ ثابت ہے۔ قرآن پاک میں نا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، تو اصطلاح شرع میں طلب بارش کے لیے نماز پڑھنا، دعا کرنا، نماز استسقاء جائز ہے یہ، اور اس کے لیے استغفار کرنا، اور مستحب ہے نکلنا اس کے لیے 3 دن چلنا میلے کچیلے کپڑوں میں، یا مرقعاتن، پیم بد لگے ہوئے کپڑوں میں، عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے ہر دن باہر نکلنے سے پہلے صدقہ کرے، اور مستحب ہے سواریوں کو نکالنا، بوڑھوں کو اور بچوں کو نکالنا، یعنی کہ ساتھ لے جانا، یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے، لہذا بچے بوڑھے یہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو جائے، اسی وجہ سے۔ اور مکہ میں اور بیت المقدس میں، پس مسجد حرام میں اور مسجد اقصیٰ میں جمع ہوں گے، یعنی کہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ مسجد حرام میں، اور جو بیت المقدس کے لوگ ہیں وہ مسجد اقصیٰ میں جمع ہوں گے، اور مناسب ہے یہ بھی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے لیے، یعنی کہ جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہے وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں جمع ہوں، اور کھڑا ہو امام قبلے کی جانب، اٹھائے اپنے ہاتھوں کو، اور لوگ بیٹھے قبلے کی جانب منہ کرتے ہوئے آمین کہے، اس کی دعا پر کہے، پھر دعا یہ ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریئا عطفا مجللا صحا طبقا دامیا،
اور یا جو اس کی مشابہ ہو سرن او جہرن، اس کے مشابہ دعا، یعنی کہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اے اللہ ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو فریاد کا مدار ہو، خوشگوار ہو، شاداب کرنے والی ہو، موسلا دھار ہو، زمین کو پھاڑنے والی ہو، زمین کو ڈھانپنے والی ہو اور چھا جانے والی ہو، تیز ہو، متواتر ہو، دائماً ہمیشہ، اور یا اس کے مشابہ دعا مانگے بلند آواز سے، سرن او جہرن، یا آہستہ مانگ لے، سرن بلند آواز سے مانگے۔ اس میں چادر کو پلٹنا نہیں ہے، چادر کو نہ پلٹے، اس میں ردا کہتے ہیں چادر کو نہ پلٹے، اور نہ ہی اس میں حاضر و ذمی لوگ حاضر نہ ہو، کیونکہ وہ حاضر ہوں گے تو لوگ ان کو طعنہ دیں گے، اسی وجہ سے وہ نہ حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نے جو ہدایت الناب کا میں نے آپ کو کہا تھا مستثنیٰ کا یاد کر کے آئیں گے، اب بالکل آسان ہی ہے، آپ نے یہ ترجمہ بھی کر لیا ہوگا، میں کرتا ہوں۔ اور تو جان کے مستثنیٰ کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، پس اگر ہو متصل اور الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو یا منقطع ہو، جس طرح کے گزر گیا اس کی مثال، یعنی کہ کلام موجب کی آپ کی تعریف آتی ہے، کلام موجب جس کے شروع میں حرف نفی یا استفہام نہ ہو اس کو، یا منقطع ہو جس طرح کہ اس کی مثالیں گزر گئی، یا پہلے ہو مستثنیٰ منہ پر، یعنی کہ جو مستثنیٰ ہو وہ مستثنیٰ منہ سے پہلے ہو، جس طرح کہ ما جانی الا زیدن احد۔ اب احد یہ مستثنیٰ ہے اور مستثنیٰ یہ کیا ہے بعد میں ہے، زیدن یہ مستثنیٰ زیدن یہ مستثنیٰ ہے، احد یہ مستثنیٰ منہ ہے، تو مستثنیٰ منہ پر مقدم ہے کیا مستثنیٰ زید، ٹھیک ہے، یا ہو خلا ادا کے بعد اکثر کے نزدیک، یا ما خلا ما ادا لیس لا یکون کے بعد، جس طرح کہ ما جان القوم خلا زیدن ادا زیدن ما خلا ما ادا زیدن۔ اب یہاں پر مستثنیٰ منہ تو مقدم ہے، لیکن کیا ہے خلا ادا ما خلا ما ادا کے بعد ہے، تو اسی وجہ سے ہوگا کانا منصوباً، منصوب پڑھیں گے۔ اور اگر ہو الا کے بعد کلام غیر موجب میں، وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ، یہ کلام غیر موجب کی تعریف کر کے ہر وہ کلام جس کے شروع میں نفی نہیں اور استفہام ہو، اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو، تو 2 وجہ جائز ہے، نصب پڑھنا اور بدل پڑھنا اس کے ما قبل سے، جس طرح کہ ما جانی احد الا زیدن و الا زید۔ اب مستثنیٰ منہ مذکور ہے احد اور کلام غیر موجب میں واقع ہے، اب ما آئی یا نفی، تو اس کو نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، زیدن نصب پڑھا، اور بدل بنائیں گے تو پھر مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ احد یہ مبدل منہ اور زید مبدل بن کے دونوں کا اعراب ایک ہوگا۔ اور اگر وہ مفرغ، آپ نے مفرغ کی بھی تعریف آپ کو آتی ہے، ٹھیک ہے، بہین طور پر ہو الا کے بعد کلام غیر موجب میں اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، تو ہوگا اعراب عوامل کے اعتبار سے۔ اب یہاں جس طرح کہ ما جانی الا زیدن ہے کلام غیر موجب میں، مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے یہاں پر، تو عامل کی وجہ سے جانی زیدن ہوگا فاعل ہے، ما رأیت الا زیدن مفعول ہے، الا بزیدن ما مررت الا بزیدن یہ مجرور ہے، عامل تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اگر ہو غیر سوا حاشا کے بعد اکثر کے نزدیک مجرور ہوگا، جس طرح کہ جان القوم غیر زیدن و سوا زیدن و سوا زیدن و حاشا زیدن، اب یہاں پر مجرور ہے ان کے بعد ہے۔ اور تو جان ہے کہ غیرو کا اعراب الا کے ساتھ مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے الا کے بعد، اسی طرح غیرو کا اعراب ہوتا ہے، جس طرح کہ ما جان القوم، یہاں پر کیا پڑھیں گے، ما جان القوم غیر زیدن، کیا پڑھیں گے، غیر زیدن، کیونکہ اگر آئے یہاں پر ما جان القوم الا زیدن آتا ہے تو مستثنیٰ کا اعراب منصوب تھا، تو اسی وجہ سے غیر کا اعراب منصوب ہوگا، غیر زیدن و غیر حمار، و ما جانی غیر زیدن القوم، یہاں پر غیر کیونکہ عامل کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور وما جانی احد غیر زیدن غیر زیدن، پہلی صورت میں مبدل منہ بدل اور دوسری صورت میں یہ کیا ہوگا
نصب پڑھیں گے جس طرح کہ اللہ کے بعد مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے. وما جانی غیر زید وما مررت غیر زید وما مررت بغیر زید، تو اسی طرح جس طرح مستثنیٰ کا اعراب ہے. اور تو جان کہ لفظ غیر وضع کیا گیا صفت کے لیے اور کبھی استعمال ہوتا ہے استثناء کے لیے، جس طرح کہ لفظ الا وضع کیا گیا استثناء کے لیے اور کبھی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے قول لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ای غیر اللہ. اب یہاں پر غیر کے معنی میں ہے اللہ کے سوا. اور اسی طرح تیرا قول لا الہ الا اللہ ای غیر اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سمجھ لینا ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے، اس کو یاد کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھا سنا.